بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کی تیاری کے حوالے سے دوستو پاکستان کے 4 اداروں پر پابندی لگانے کے لیے ان کی نشاندہی کی ہے۔ ان اداروں پر الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو آگے بڑھانے میں مدد دی ہے۔ ان اداروں میں اسلام آباد کا نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں قائم 3 اداروں پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ ان میں اختر اینڈ سنز ایفیلیٹس انٹرنیشنل اور روک سائٹ انٹرپرائزز بھی شامل ہیں۔ امریکہ کے اس اقدام پر پاکستان نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کے بارے میں دوستوں مشہور ہے کہ وہ کسی کا دوست نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ امریکہ کو اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں اور وہ اپنے مفادات کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور سب کو قربان کر دیتا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ روس ترک صدر رجب طیب اردوان کے بعد شامی شہروں کے ممکنہ طور پر ترکی کا حصہ ہونے کے بارے میں بیانات کو مفروضہ سمجھتا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ وہ اور ترکیہ شام کی ارضی سالمیت کا احترام کریں گے۔ روس کا کہنا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریہ ترکیہ شام کی خود مختاری، اتحاد اور ارضی سالمیت کے اصولوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2254 کی شقوں کا پابند ہوگا۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے آندھرا پردیش کے کڈپا میں ایک تاریخی کانفرنس تحفظ آئین ہند اور قومی یکجہتی کے عنوان پر منعقد ہوئی، جس میں 5 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے شرکت کی۔ عظیم الشان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے مجوزہ وقف ترمیمی بل کی سخت مخالفت کی اور اسے مذہبی حقوق اور اجتماعی ورثے پر حملہ قرار دیا۔ مولانا ارشد مدنی نے بھارت کے سیکولر تانے بانے کی حفاظت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ملک کی بقا اس کے آئین کو برقرار رکھنے پر منحصر ہے۔ آئین میں مجوزہ ترامیم پر تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد تحفظ کا نام لے کر وقف املاک کو ہڑپ لینا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کوئی دوسرا ہماری ملکیت کا خیال رکھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف ایک قانونی مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا معاملہ ہے اور ہم اپنے مذہبی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ متنازع بل وقف املاک پر قبضہ کرنے اور ہمیں ہمارے ورثے سے محروم کرنے کی ایک درپردہ سازش ہے۔ اپنے خطاب کے دوران مولانا ارشد مدنی کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء ہند نے مستقل طور پر کسی بھی سیاسی مفادات پر امن، ہم آہنگی اور قوم سے محبت کو ترجیح دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے آباء و اجداد یہاں صدیوں سے رہتے آئے ہیں، ہمیں باہمی احترام کے ذریعے ان کی ترقی کو یقینی بنانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ وقف ترمیمی بل کی حمایت کرنے والی سیاسی جماعتوں پر تنقید کرتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئین زندہ رہے گا تو ملک بچے گا، ملک بچے گا تو ہم بھی بچیں گے۔ غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کی فورسز نے یمن میں حوثی مجاہدین کے ٹھکانوں، بندرگاہوں، تیل کی تنصیبات اور بجلی گھروں پر حملے کیے ہیں۔ ان حملوں میں کم از کم 9 افراد شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے یمن میں مختلف ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے، جس میں صنعا میں 2 بجلی گھروں کے علاوہ حدیدہ میں 2 بندرگاہوں اور تیل کی تنصیبات پر بمباری کی ہے۔ صہیونیوں کا خیال تھا کہ سید حسن نصر اللہ کو شہید کر کے وہ تحریک کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن اسرائیلی حکومت کا یہ نظریہ دوستو بالکل ہی غلط ثابت ہوا۔ حسن نصر اللہ جانتے تھے کہ وہ اپنے نظریات کے دفاع کے راستے میں شہید ہو جائیں گے، تاہم انہوں نے اسرائیلی قبضے اور امریکی تسلط کے خلاف اپنی مزاحمت جاری رکھنے میں کبھی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ کچھ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ سید نصر اللہ تہہ خانے میں رہتے تھے، ایک ایسا بیانیہ جسے صہیونی دشمن نے مسلسل پھیلانے کی کوشش کی۔ حالانکہ دوستو یہ بیانیہ سراسر غلط ہے اور ہر کسی کو اس سے آگاہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے عوام اور مجاہدین کے ساتھ
رہتے تھے۔ حسن نصر اللہ مزاحمت کے اہم ستون اور فلسطینی کاز کے عظیم ہیرو ہونے کے علاوہ ایک خاندان سے محبت کرنے والے فرد تھے۔ وہ ایک مہربان باپ اور ایک خیال رکھنے والے دادا تھے، حالانکہ انہیں اپنے خاندان سے ملنے کا موقع کم ہی ملتا تھا۔ سید حسن نصر اللہ ایسے عالم غاصب طاقتوں کے خلاف کھڑے ہوئے جبکہ دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں نے خاموشی سے معصوم جانوں کے ضیاع کا مشاہدہ کیا۔ حسن نصر اللہ کے لیے لوگوں کی زندگیاں بچانا، ان کے معاشی حالات درست کرنا، عوام کی صحت کی دیکھ بھال، نظام مستحکم کرنا اور معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنا ہمیشہ ترجیح رہی ہے۔ حسن نصر اللہ کا پورا خاندان تمام جنگ کے دوران بیروت میں ہی رہا۔ لبنانی قوم کے خلاف وحشیانہ جارحیت کے باوجود صہیونی حکومت اپنے مطلوبہ اہداف حاصل نہیں کر سکی۔ اسرائیل کا خیال تھا کہ خطے میں مزاحمتی محاذ کے ایک اہم رہنما کو ہٹانے سے مزاحمتی تحریک ختم ہو جائے گی، لیکن یہ ایک خیال ہے اور ایک محال ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے کہا ہے کہ ججز کے لیے تالیاں نہ بجائیں، تسلی سے انسان خراب ہو جاتا ہے۔ ججز ٹھیک ہوتے ہیں، آپ انہیں خراب کر دیتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش مل کر اپنے ممالک کے عوام کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر شیئر کی اور ساتھ کیپشن میں لکھا کہ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر اور اچھے دوست ڈاکٹر محمد یونس کے ساتھ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ہونے والی ترقی پذیر ممالک کی D8 کانفرنس کے موقع پر انتہائی پرجوش ملاقات ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملاقات میں دونوں ممالک کے عوام کے درمیان روابط بڑھانے کے لیے دو طرفہ ترقی پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ہر فرد کمانے کے لیے اپنی کوشش کرتا ہے، مگر چائنا میں ایک شخص نے اس مقصد کے لیے جو کچھ کیا وہ دنگ کر دینے والا ہے۔ مشرقی چائنا سے تعلق رکھنے والا شخص 400 سے زائد سمارٹ فون کو بیک وقت استعمال کر کے لائیو سٹریم سے انعامات جیتنے کی کوشش کرتا تھا، جسے اب گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ شخص ایک رہائشی عمارت میں واقع چھوٹے سے گیراج میں سینکڑوں ڈیوائسز کو آپریٹ کرتا تھا۔ وہاں سے قریب سے گزرنے والے ایک بزرگ راہگیر نے گیراج میں غیر معمولی سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا تو اس نے پولیس کو رپورٹ کر دیا۔ اس شخص کے تمام فون سٹریمنگ پلیٹ فارم اکاؤنٹ سے منسلک تھے تاکہ وہ ایک لائیو سٹریم تک رسائی حاصل کر کے لکی بیگ جیتنے کے مواقع بڑھا سکے۔ چائنا میں اس طرح کے لکی بیگ جیتنے کے لیے دوستو ایک فون سے صرف ایک پیغام بھیجا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے اس نے متعدد چیزوں کو جیتا جن میں روزمرہ کے سامان، نئے آئی فونز ماڈل اور پرنٹرز وغیرہ شامل تھے۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ اس طریقہ کار سے وہ ماہانہ 10 سے 20 ہزار یوان یعنی پاکستانی 3,85,000 سے 7,71,000 پاکستانی روپے سے زائد کما رہا تھا۔ اس شخص نے فونز میں سم کارڈ کا استعمال نہیں کیا بلکہ اس نے آن لائن مختلف اکاؤنٹس کو خرید لیا تھا۔ چونکہ اس طرح کے انعامی مقابلوں کے لیے اکاؤنٹس کی ذاتی تفصیلات کا اندراج کیا جاتا ہے تو پولیس نے اس پر دیگر افراد کی تفصیلات کو استعمال کرنے کا الزام بھی عائد کیا ہے، جو چائنا میں دوستوں غیر قانونی ہے۔ چینی قوانین کے تحت اس جرم پر 3 سال قید یا جرمانے کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا کہنا ہے کہ اگر ملک سے 50% کرپشن ختم ہو جائے تو ہمیں عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ہم آہستہ آہستہ مایوسی کے دور سے نکل چکے ہیں، لیکن اب بھی بہت سی رکاوٹیں عبور کرنی ہیں۔ کچھ ایسے فیصلے ہیں جو ہم اپنی مجبوریوں کی وجہ سے نہیں لے پاتے۔ معاشی مجبوریاں بعض اوقات تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سٹاک مارکیٹ مثالی ہو جائے گی۔ ہمارے دوسرے انڈیکیٹر بھی مثبت آ رہے ہیں۔ مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ چکی ہے۔ اس وقت پاکستان کو مختلف چیلنج کا سامنا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مسائل حل ہوتے جائیں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ پچھلے دور میں ملک میں بہت بڑی کرپشن ہوئی، اگر 50% کرپشن ختم کی جائے تو IMF کی ہمیں ضرورت نہ پڑے گی۔ دوستو، خواجہ آصف کا اصل کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میری حکومت 50% کرپشن ختم کر دے تو ہمیں IMF پر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک ویڈیو کلپ دکھایا گیا ہے اور وائرل بھی ہو رہا ہے، جس میں پاکستان کی جیلوں کے خوفناک حالات کو دکھایا گیا ہے۔ 10 دسمبر کو پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹ سے 56 سیکنڈ کی ویڈیو پوسٹ کی گئی، جس میں مبینہ طور پر پاکستان کی ایک جیل دکھائی گئی جہاں کمزور قیدیوں کو قید میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ جیل پاکستان کی ہے جہاں بلوچ اور پشتونوں کو قید کیا جاتا ہے، لیکن دوستو حقیقت یہ ہے کہ یہ ویڈیو کلپ پاکستان کا نہیں بلکہ ویتنام کی جیل کا ہے۔ وائرل ویڈیو میں دکھائی جانے والی جیل دراصل ویتنام کی ہے، جسے 1979 میں ایک جنگی یادگار میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس جیل میں قیدیوں کے سائز کے ہو بہو نمونوں کو دکھایا گیا تاکہ دیکھنے والوں کو یہ اندازہ ہو سکے کہ سیاسی قیدیوں کو اس جگہ پر کس قسم کی حالتوں میں رکھا جاتا ہے، جسے عام طور پر زمین پر جہنم کہا جاتا تھا۔ نان فائلرز پر شکنجہ مزید سخت کرنے کے لیے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں ٹیکس لا ترمیمی بل 2024 پیش کر دیا۔ مجوزہ ترمیم کے مطابق نان فائلرز پر 800 سی سی سے بڑی گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہوگی۔ نان فائلرز مخصوص حد سے زیادہ جائیداد اور شیئرز نہیں خرید سکے گا۔ اس کے علاوہ ٹیکس چور بینک اکاؤنٹس اوپن نہیں کرا سکیں گے اور مقرر کردہ حد سے زیادہ پیسے بھی اکاؤنٹ سے نہیں نکال سکیں گے۔ نان فائلرز ایک حد سے زیادہ بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں کر سکے گا۔ ان کے سیکیورٹیز اور میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری پر بھی پابندی ہوگی۔ نان فائلرز کو صرف موٹر سائیکل، رکشہ اور ٹریکٹر خریدنے کی اجازت ہوگی۔ غیر رجسٹر کاروباری افراد کے بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے جائیں گے۔ بھارتی بحریہ کی اسپیڈ بوٹ بے قابو ہو کر مسافر کشتی سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں بھارتی بحریہ کے آفیسر سمیت 13 افراد مارے گئے۔ اسپیڈ بوٹ انجن کی آزمائش کے دوران بے قابو ہو کر مسافر کشتی سے ٹکرا گئی۔ اسپیڈ بوٹ کی ٹکر سے کشتی سمندر میں الٹ گئی۔ کشتی میں کم از کم 110 افراد سوار تھے۔ بوٹ کے مسافر کشتی سے ٹکرا جانے کے نتیجے میں کم از کم 13 افراد مارے گئے، جبکہ اب تک 99 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ حکومت تحریک انصاف سے جو بات کرے گی وہ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ رکھ کر کرے گی۔ اس کے علاوہ جو بھی ہم تحریک انصاف سے مذاکرات کریں گے وہ نواز شریف کی اجازت سے مشروط ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی جلدی ہے تو یہ شوق بھی اپنا پورا کر لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سول نافرمانی کی تحریک سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ PTI کی سول نافرمانی تحریک ناکام ہو جائے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے خود کو اور ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ اوورسیز پاکستانی حکومت کو نہیں بلکہ اپنے رشتہ داروں، گھروں کو، پیاروں کو اپنے پیسے بھیجتے ہیں، لیکن PTI اتنی بیوقوف ہے کہ معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ یونان میں 3 مختلف کشتی حادثوں میں مزید 35 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ یونانی کوسٹ گارڈ نے لاپتہ پاکستانیوں کی تلاش کا ریسکیو آپریشن ختم کر دیا ہے، جس کے بعد تمام لاپتہ افراد کو مردہ تصور کیا جائے گا۔ لیبیا میں ابھی بھی کم و بیش 5000 پاکستانی موجود ہیں۔ یورپ جانے کے خواہش مند یہ افراد مختلف پاکستانی اور لیبیا کے ایجنٹوں کے پاس ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ پاکستان سے لیبیا جانے کے لیے براہ راست پروازیں نہیں جاتی، تاہم یورپ جانے کے خواہش مند افراد ایئر روٹس کے ذریعے باقاعدہ ویزوں پر دبئی اور دیگر ممالک جانے کے بعد وہاں سے انسانی سمگلروں کے ہاتھے شکار ہو کر مختلف ممالک سے ہو کر زمینی راستوں کے ذریعے لیبیا پہنچتے ہیں
اور پھر وہاں سے سمندر کے ذریعے یورپ ممالک کی سرحدیں عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کا کہنا ہے کہ موجودہ نظام کو بیل آؤٹ چاہیے جو عمران خان کے ہاتھ میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں ہمارے ایم پی ایز کو مشکلات کا سامنا ہے، اسمبلی فلور پر اس حوالے سے معاملہ اٹھائیں گے۔ عمران خان نے مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے، بال حکومت کی کورٹ میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تصادم سے نہیں، گفتگو سے مسائل حل نکل جائیں گے۔ اس نظام کو بیل آؤٹ چاہیے اور بیل آؤٹ عمران خان کے ہاتھ میں ہے۔ 9 مئی کے ہم پر الزامات ہیں، ہم تو حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کروا لیں۔ علی محمد خان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف حکومت سے مذاکرات کی التجا نہیں کرے گی۔ ایک طرف رانا ثناء اللہ مذاکرات، دوسری طرف عطا تارڑ تنقید کرتے ہیں۔ جب ٹیبل پر بیٹھیں گے تو بہت سی چیزیں حل ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی بننے کے باوجود حکومت نے مذاکرات کے لیے ابھی تک کمیٹی نہیں بنائی۔ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں امیر ملکوں کی فہرست میں متحدہ عرب امارات سر فہرست آ گیا ہے۔ امارات میں آباد امیر ترین افراد کی تعداد 83,400 تک پہنچ گئی ہے اور ان کی مجموعی دولت 870 ارب ڈالر ہے۔ یہ رقم درہم میں 3.19 ٹریلین بنتی ہے۔ نیو ورلڈ ویلتھ جو دنیا بھر میں مالدار شخصیت کی دولت سے متعلق اعداد و شمار جمع کرنے میں مہارت رکھتی ہے، اس نے رپورٹ جاری کی ہے۔ بتایا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں موجود 31% دولت مند ایسے ہیں جنہوں نے معاشیات، مالیاتی امور اور اکاؤنٹنگ کے شعبے کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے۔ 22% انجینئرنگ، 7% میڈیسن اور 6% کمپیوٹر اینڈ ٹیکنالوجی سائنس سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیو ورلڈ ویلتھ کمپنی نے کہا ہے کہ گزشتہ 20 برسوں کے دوران متحدہ عرب امارات دنیا بھر میں امیر تارکین وطن کو اپنے یہاں لانے والے بڑے ملکوں کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ 2000 سے 2020 تک 35,000 سے زیادہ امیر لوگ متحدہ عرب امارات منتقل ہوئے ہیں۔ زیادہ تر کا تعلق انڈیا، مشرق وسطی اور افریقہ سے ہے۔ نیو ورلڈ ویلتھ کا کہنا ہے کہ نقل مکانی کرنے والے امیروں کو امارات مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں سب سے بڑی محفوظ پناہ گاہ لگتا ہے۔ یہاں آمدنی کا تناسب اعلیٰ ہے، صحت نگہداشت کا نظام بہترین ہے، ٹیکس کی شرح کم ہے۔ اس کے علاوہ یہ انٹرنیشنل بزنس سینٹر بھی بنا ہوا ہے۔ نیو ورلڈ ویلتھ کمپنی کے مطابق خطے میں موجود کل دولت 4.3 ٹریلین ڈالر کے لگ بھگ ہے۔ تقریباً 3,90,000 امیر افراد مشرق وسطی میں سکونت پذیر ہیں۔ ان میں سے ہر ایک 10 لاکھ ڈالر یا اس سے زیادہ کا مالک ہے۔ سعودی عرب میں نوادرات کے شوقین ایک شہری نے زندگی کے 33 سال ماضی میں استعمال ہونے والے نوادرات جمع کرنے پر صرف کر دیے اور اس دوران اس نے 7,000 سے زائد نایاب نوادرات جمع کر کے اپنے گھر کو عجائب گھر میں تبدیل کر دیا۔ جازان اور اطراف کی سیر کو آنے والے وہ تمام سیاح جنہیں اس میوزیم کا پتہ چلتا ہے وہ اس کا وزٹ ضرور کرتے ہیں۔ وہ شہری گھر گھر جا کر لوگوں سے ماضی میں استعمال ہونے والی اشیاء جمع کرتا اور ان میں سے قیمتی اور اہمیت کی حامل اشیاء اپنے میوزیم کے لیے رکھ لیتا۔ اس کا کہنا تھا کہ نوادرات کا پہلا قطعہ جو اسے ملا وہ برچی خانے میں کھانے پکانے کا ایک برتن تھا۔ وہ ایک ایسا برتن تھا جو پرانے زمانے میں استعمال ہوتا تھا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگر اسے ایسی اور اشیاء ملتی گئیں، یہاں تک کہ آج اس کے گھر میں 7,000 سے اوپر نوادرات موجود ہیں۔ نوادرات کے شوقین سعودی شہری نے بتایا کہ بعض نوادرات اسے بغیر کسی قیمت کے مل گئیں، تاہم بعض کو انہیں بھاری قیمت دے کر خریدنا پڑا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔